نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم 5ویں باب کے تقریباً وسط میں پہنچ چکے ہیں۔ غنیۃ الطالبین جو ہم نے شروع کی ہے اس سلسلہ میں اپنے نئے آنے والے سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے گزارش ہے کہ میرے اس پیج پر پلے لسٹ پوری بنی ہوئی ہے اس کتاب کی، آپ بقیہ قسطیں بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اشاعت اور تبلیغ کی نیت سے مختلف واٹس ایپ فیس بک گروپ میں شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو انشاءاللہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی سرما لگانا۔ طاق عدد میں سرما لگانا مستحب ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں سر میں سرما لگایا کرتے تھے۔ طاق عدد کے تعین میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں 3 عدد اور بائیں آنکھ میں 2 عدد سلائیاں لگاتے تھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں ہے کہ آپ ہر آنکھ میں 3 سلائیاں لگاتے تھے، یعنی کہ طاق عدد سے یہ مراد ہے کہ 3، 5 یا 7 یا 1۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اعمال جو ہیں وہ طاق عدد کے اندر ہی ثابت ہیں، جیسے کہ رکوع کی اور سجدے کی تسبیح طاق عدد میں کہی جاتی ہے، اور بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں جو طاق عدد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے۔ تو یہ سرمے لگانے کے بارے میں بھی تھا۔ بہرحال سرما لگانا سنت ہے، یہ تو ثابت ہوا، باقی لگانے کا طریقہ آپ جو بھی اپنا انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے۔ آگے ہے جی سر کو ناغے سے تیل لگانا، مطلب وقفہ دے کر سر میں تیل لگانا، یعنی ایک دن تیل لگایا جائے، ایک دن نہ لگایا جائے، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو روزانہ کنگھی کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تیلیوں روغن میں سب سے بہترین بنفشہ ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روغن بنفشہ تمام روغنوں پر ایسے ہی فوقیت رکھتا ہے جیسا کہ میں تمام لوگوں پر فوقیت رکھتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک خاص قسم کا تیل ہے، تو اس بارے میں یہ فضیلت بتائی گئی۔ تو ان روایات سے، یہ اس میں طبری کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح حدیثیں ہیں سرما لگانے کی اور تیل لگانے کی سنت آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو آپ لوگ بھی ناغے سے اس سنت کو زندہ کریں، اللہ آپ کو اجر دے۔ 7 قیمتی باتیں شیخ آگے فرماتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر تقوی اور بھروسہ کرتے ہوئے سفر و حضر میں ہر حال میں 7 باتوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1 پاکیزگی اور صفائی کا، نمبر 2 سرما لگانا، نمبر 3 کنگھی کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 موچنا، مطلب کہ کینچی کو جو ہے وہ پاس رکھنا، مچھر حشرات وغیرہ بھگانے کے لیے آلہ مدعا رکھے، مطلب مچھروں کے لیے جو ہے ادویات وغیرہ یا ان سے بچنے کے لیے۔ مدعا ایک والی سے چھوٹی گول سر والی لکڑی ہوتی ہے، جسے اہل عرب اور صوفیہ حضرات موذی جانوروں سے تحفظ کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس سے بدن کھجانے اور رینگنے والے کیڑے مکوڑے مارنے میں مدد ملتی ہے، تاکہ ہر چیز کو براہ راست ہاتھ میں چھونے سے پرہیز کریں۔ اور نمبر 7 تیل کی شیشی رکھنا۔ یہ 7 باتیں بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے، مشعل راہ ہے، خاص طور پر جو اس میں فرمایا گیا نا کہ اپنے ساتھ لکڑی رکھنا، تو اس کے بھی بڑی حکمت ہے، بہت سے فوائد میں نے اپنے سفر میں بھی اس کے دیکھے ہیں کہ بہت جگہ پر یہ چیز کام آتی ہے آپ کو۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سفر و حضر یعنی کہ ہر حال میں اپنے پاس تیل کی شیشی رکھتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے دیکھیں جی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور احادیث سے ثابت شدہ ہیں۔ مکروہ عادتیں، آگے شیخ مکروہ عادتوں کے بارے میں فرماتے ہیں: سیٹی بجانا، تالی بجانا اور نماز میں انگلیاں چٹخانا مکروہ ہیں۔ حالت سماع میں بناوٹی وجد میں آنے والے کو کپڑے پھاڑنے مکروہ ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی جی، اس کے اندر ہم نے 2-3 چیزوں کو ڈسکس کیا ہے: سرما لگانا، سر میں تیل لگانا، اور ساتھ حضور علیہ السلام کی جو وصیتیں سمجھ لیں یا ان کی عادتیں اور سنتیں سمجھ لیں جو سفر کے اندر اور ہر حال کے اندر ہمیں اپنانی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔